ایک دن شہر سمت میں ایک عجیب اعلان ہوا۔ ہر انسان کی زبان کی قیمت لگائی گئی۔ جتنا زیادہ کوئی بولتا تھا اتنی ہی مہنگی اس کی زبان سمجھی جاتی، مگر شرط یہ تھی کہ جو ایک بار زبان بیچ دے وہ زندگی بھر کے لیے چپ ہو جائے گا۔ حکومت نے کہا خاموش لوگ زیادہ فائدہ مند ہیں، کم سوال کرتے ہیں، کم شور کرتے ہیں اور زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ سن کر لوگ لائنوں میں لگ گئے۔ کچھ نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے، ہم ویسے بھی کون سا سنے جاتے ہیں۔ کچھ نے پیسے کے لالچ میں اپنی آواز بیچ دی اور شہر میں خاموشی بڑھنے لگی، لیکن عجیب سی خاموشی جیسے قبرستان میں ہو۔ مگر ایک لڑکا تھا جس کا نام ایان تھا، وہ نہ بولا نہ بیچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کبھی کبھار ایک سوال پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ ایان باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ عام لڑکوں کی طرح شور نہیں مچاتا تھا، لیکن جب بولتا تو لفظ گہرے ہوتے۔ اس کی ماں ایک اسکول ٹیچر تھی اور باپ مزدور، لیکن دونوں نے اسے سکھایا تھا کہ آواز نعمت ہے اور سوال طاقت۔ جس دن اعلان ہوا کہ زبان بیچنے والوں کو 10,000 نقد اور سرکاری وظیفہ دیا جائے گا، لوگ جھوم اٹھے۔ ہر گلی، ہر نکڑ پر زبانیں بیچی جا رہی تھی جیسے پرانے کپڑے ہوں۔ شہر کی فضا جیسے دن بدن ہلکی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ شور کم تھا، بحث کم اور جذبات بند۔ لیکن ایان رات کو چھت پر بیٹھ کر آسمان سے پوچھتا، کیا میں غلط ہوں؟ اور چاند چپ چاپ اس پر روشنی ڈال دیتا۔ شہر کے در و دیوار پر اب خاموشی کے اشتہار لگے تھے، چپ رہو، محفوظ رہو، مگر ایان کو یہ سکون نہیں، سازش لگتا تھا۔ ایان نے جب پہلی بار اسکول میں اپنے استاد سے پوچھا، اگر ہم سب چپ ہو جائیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو استاد نے اس کو باہر نکال دیا۔ وہی استاد جس نے پہلے کہا تھا سوال سوچنے کی نشانی ہے، اب کہتے تھے سوچنا تمہارا کام نہیں، بس ماننا ہے۔ ایان نے دوستوں سے بات کرنی چاہی، مگر ان کے ہونٹوں پر قفل لگ چکے تھے، حقیقی نہیں مگر خوف کی زنجیر میں بند۔ کچھ نے ہاتھ سے اشارے کیے، کچھ نے سر جھکا دیا۔ ایان کو لگا جیسے وہ کسی خاموش فلم میں قید ہو چکا ہے۔ اس نے ایک پرانا اسپیکر لیا، محلے کے چوراہے پر رکھا اور آہستہ سے بولا، اگر تم چپ ہو تو کیا تم زندہ ہو؟ لوگ رکے، دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ ایک چھوٹے بچے نے پاس آ کر پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ایان نے مسکرا کر کہا، نہیں، مجھے چپ سے ڈر لگتا ہے۔ شہر کے حکمران جنہوں نے چپ کا سودا ایجاد کیا تھا، وہ دراصل ایک ارادے کی متحد تھے جس کا نام تھا ارادہ نظم و سکوت۔ ان کا ماننا تھا کہ جب انسان سوال نہیں کرتا تو اس سے حکومت کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے آواز بغاوت کی جڑ ہے اور بغاوت انتشار ہے۔ جب انہوں نے ایان کی تقریر سنی تو اس کے نام کو ایک فہرست میں ڈال دیا، مشتبہ آوازیں، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک آواز ہزاروں کے دل میں ہلچل پیدا کر سکتی ہے۔ ایان کے اسپیکر کے سامنے روز ایک نیا چہرہ آ کر کھڑے ہونے لگا، کوئی سننے آتا، کوئی سوچنے اور کوئی صرف یہ دیکھنے کہ کیا کوئی آج بھی بولتا ہے۔ یہ چھوٹا سا چوراہا اب آوازیں چونک کہلانے لگا تھا، مگر یہ نام صرف خاموش دلوں میں گونجتا تھا۔ ایک دن ایان کو ایک خط ملا، بغیر نام کے مگر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا، تمہاری آواز نے میرے اندر کی خاموشی توڑ دی ہے، اگر تم چاہو تو ہم مل کر چپ کے خلاف لکھ سکتے ہیں۔ یہ خط ایک لڑکی کی طرف سے تھا جس کا نام بعد میں معلوم ہوا عالیہ۔ عالیہ خود بھی چپ رہنے والوں میں شامل تھی، مگر ایان کی باتوں نے اس کے لفظوں کو جگا دیا تھا۔ وہ شاعری کرتی تھی مگر چھپ کر۔ اب وہ ایان سے ملی اور اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر بولی، تم اکیلے نہیں ہو۔ دونوں نے مل کر ایک خفیہ گروپ بنایا، صداکار، وہ لوگ جو چپ رہتے ہوئے بھی لفظ چھوڑ جاتے تھے، دیواروں پر اشعار، راتوں کو دیے گئے خط اور راستوں پر لکھی گئی لائنیں۔ یہ چپ آخر کب تک؟ اب شہر صرف خاموش نہ تھا، وہ دھیمی سرگوشیوں سے لرزنے لگا تھا۔ صداکار گروپ کے کام کا طریقہ عجیب تھا، وہ بولتے نہیں تھے مگر لکھتے ایسے تھے کہ دیواریں بولنے لگتی تھی۔ گلیوں میں اچانک سفید کاغذ نظر آتا جس پر لکھا ہوتا، چپ کا سودا ضمیر کا جنازہ ہے۔ ایک اور دن بینچ پر لکھا ملا، جو بولتا نہیں وہ سنتا بھی نہیں۔ شہر کے اہلکار ان تحریروں کو مٹا دیتے مگر اگلے دن وہ پھر ابھر جاتی، جیسے سچ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایان اور عالیہ ہر رات ایک نیا پیغام چھوڑتے اور لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ ہلچل ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے اپنے بند لبوں پر ہاتھ رکھا اور سوچا، کیا ہم بھی بے وقوف بن گئے؟ اب صرف حکمرانی خطرے میں نہ تھی بلکہ وہ خاموشی بھی جس پر اس نے اپنی عمارت کھڑی کی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب ایان کو گرفتار کر لیا گیا۔ الزام سرکاری خاموشی میں خلل ڈالنا۔ جب اسے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے آخری جملہ کہا،
تم مجھے قید کر سکتے ہو، لیکن میری آواز ہر کونے میں ہے۔ لوگوں نے دیکھا لیکن کوئی بول نہ سکا، مگر کئی کے دلوں میں کچھ ٹوٹا۔ عالیہ نے وہ رات تنہا گزاری، مگر اسی رات اس نے پہلا عوامی شعر لکھا، ایان بند ہوا پر لفظ آزاد ہیں۔ یہ شعر صبح تک پورے شہر کی دیواروں پر تھا۔ عوام کا اعتماد ٹوٹنے لگا، کچھ لوگ بولنے لگے، کچھ بچوں نے سوال کرنا شروع کیے۔ ایان کی گرفتاری نے اسے بند نہیں کیا، بلکہ شہر کی ہر شخص میں تھوڑا تھوڑا ایان جگا دیا۔ جس رات ایان قید ہوا، عالیہ نے صداکار گروپ کی قیادت سنبھال لی۔ اس نے کہا، اگر ایک کی آواز بند ہو جائے تو ہم سب کو بلند ہونا ہوگا۔ اب صرف دیواریں نہیں بول رہی تھی، بلکہ چہروں پر جذبات لکھے جا رہے تھے۔ لوگوں نے اپنی خاموش آنکھوں میں سوال لانا شروع کر دیے۔ درزی نے اپنی دکان پر بورڈ لگایا، ہم زبانوں کے نہیں دلوں کے کپڑے سیتے ہیں۔ ایک نبائی نے روٹی پر ایک شعر چھاپ دیا، بولنا بغاوت نہیں زندگی ہے۔ ادارہ نظم و سکوت کے اہلکار گھبرا گئے۔ انہوں نے نئی اسکیم نکالی، جو چپ رہنے کا وعدہ کرے اسے انعام دیا جائے گا۔ لیکن اب لوگ سوال کرنے لگے تھے، یہ انعام ہے یا غلامی کی قیمت؟ شہر میں ایک شور سا پھیلنے لگا، جو کانوں سے نہیں دلوں سے سنائی دیتا۔ خاموشی کا کاروبار اب لوٹنے لگا تھا۔ ایان کو ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں بند رکھا گیا تھا، جہاں دن کا پتہ نہ چلتا نہ رات کا۔ لیکن اسے اپنی ماں کی آواز یاد تھی، جو کہتی تھی، اگر لفظ چھن جائیں تو خیالوں کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اندھیرے میں اپنی سانسوں کو گن کر دن شمار کرتا اور ہر دن ایک نیا جملہ ذہن میں لکھتا۔ جب آواز بند ہو تو خاموشی خود چیخنے لگتی ہے۔ ادارے نے اسے توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایان نے کبھی نظر نہیں جھکائی۔ دوسری طرف عالیہ اور صداکار روز نئے طریقے نکالتے، درختوں پر بندی، ریبنوں پر اشعار، وینڈنگ مشین سے نکلتے پوسٹر، تاکہ بسوں کی پچھلی سیٹوں پر کندہ کیے گئے جملے۔ لوگ آہستہ آہستہ جڑتے گئے، خاموشی کی زنجیر اب دراڑوں سے بڑی تھی۔ پھر اچانک ایک رات شہر کے چوک پر لوگوں کا ہجوم جمع ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزے، جن پر لکھا تھا، ہم نے زبانیں نہیں بیچی، ہم نے امید بچائی ہے۔ ادارے نے فوراً پولیس بھیجی، مگر لوگوں نے نہ دوڑ لگائی نہ لڑائی کی، بس چپ چاپ کھڑے رہے، کاغذ اٹھائے، آنکھوں میں سوال لیے۔ ایک افسر نے پوچھا، یہ ہجوم ہے یا جنازہ؟ دوسرا بولا، یہ انقلاب ہے، خاموش سا مگر زوردار۔ اس لمحے عالیہ نے شہر کے اسپیکر پر ایک ریکارڈنگ چلائی، ایان کی پہلی تقریر، اگر تم چپ ہو تو کیا تم زندہ ہو؟ پورا شہر جیسے سانس روک کر سنتا رہا۔ آواز خاموشی سے گزر کر دلوں میں اترتی گئی۔ یہ کوئی احتجاج نہیں تھا، یہ بیداری تھی۔ ادارے کو اب لگنے لگا کہ کنٹرول ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے زبان ٹیکس لاگو کیا، جو بولے گا وہ جرمانہ بھرے گا۔ مگر اب لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسکولوں میں بچوں نے اجتماعی طور پر پہلا سوال پوچھا، ہم کیوں چپ رہیں؟ ایک بزرگ نے مسجد میں خطبہ دیا، رب نے زبان دی ہے خاموشی نہیں خریدنے کے لیے۔ عالیہ نے پورے شہر میں ایک دن کا آواز دن منایا۔ سب لوگ گلیوں میں نکلے، ایک دوسرے سے محبت بھرے سوال کیے، آپ ٹھیک ہیں؟ کبھی دل دکھا؟ کوئی بات سناؤں؟ شہر کی فضا جو کبھی پتھر جیسی تھی، اب پنکھ کی طرح نرم محسوس ہونے لگی۔ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جملہ سنائی دیتا تھا، اور ہر جملہ ایک چراغ بن گیا تھا۔ اس سب کے دوران ایان ابھی بھی قید تھا، مگر اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ ادارے نے اس کے خلاف فیصلہ سنانے کی تیاری کی، مگر جج بھی اس کی تقریر سن چکا تھا۔ عدالت کے دن ہزاروں لوگ باہر جمع تھے، ہاتھوں میں پرچے، آنکھوں میں امید۔ اندر جج صاحب نے صرف ایک سوال کیا، کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ ایان نے آہستہ سے کہا، اگر ایک سوال نے ہزاروں کو جگایا تو میں دوبارہ بھی پوچھوں گا۔ جج نے خاموشی سے کاغذ بند کیا اور بولا، آزادی کسی قانون کی محتاج نہیں، بلکہ انسان کے اندر سے اگتی ہے۔ ایان بری ہو گیا۔ شہر کے لوگوں نے خوشی میں تالیاں نہیں بجائیں، انہوں نے ایک ساتھ کہا، ہم زندہ ہیں کیونکہ ہم بولتے ہیں۔ ایان کی رہائی کے بعد شہر بدل چکا تھا۔ دیواروں پر اب کوئی اشتہار نہیں تھا، صرف شاعری تھی۔ اسکولوں میں استاد پھر سے سوالوں کے لیے تیار ہونے لگے۔ بازاروں میں لوگ صرف سودا نہیں لیتے تھے، کچھ وقت، کچھ باتیں بھی دیتے تھے۔ اور صداکار اب کوئی خفیہ گروپ نہ رہا، وہ شہر کا نام بن چکا تھا۔ ایان اور عالیہ نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا، مکتب سوال، جہاں بچوں کو سوال پوچھنے کی ترتیب دی جاتی تھی۔ ہر جمعہ کو کہانی کی شام رکھی جاتی، جہاں لوگ آ کر اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتے، اور سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا جب کوئی بچہ مائک میں آ کر کہتا، مجھے کچھ کہنا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا تھا آواز بیچنے سے دنیا نہیں چلتی، وہ صرف رکتی ہے۔ سالوں بعد جب ایان کی داڑھی میں سفید بال آ چکے تھے،
اور عالیہ کی آنکھوں میں ماضی کی روشنی جھلکتی تھی۔ تو انہوں نے شہر کے درمیان ایک مجسمہ نصب کیا۔ یہ مجسمہ کسی بادشاہ کا نہیں، کسی جنگجو کا نہیں، بلکہ ایک قلم اور اس کے نیچے صرف ایک لائن۔ یہ چپ تمہاری نہیں تھی، تم پر مسلط کی گئی تھی۔ اب شہر کے ہر دروازے پر لکھا تھا، یہاں سوال کرنا منع نہیں، ضروری ہے۔ ایان اکثر اسکولوں میں جایا کرتا، بچوں سے ملتا، ان سے کہتا، جب تم بولتے ہو تو صرف آواز نہیں نکلتی، ایک نئی دنیا بنتی ہے۔ عالیہ خاموش بیٹھی مسکراتی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا چپ کا سودا ناکام ہوا تھا اور آواز جیت گئی تھی۔ اور آج جب سورج شہر پر چمکتا ہے تو اس کی روشنی صرف عمارتوں پر نہیں، دلوں پر بھی پڑتی ہے۔ وہ شہر جیسے کبھی شہر سمت کہا جاتا تھا، اب شہر صدا بن چکا ہے، جہاں بچے سوال کرتے ہیں، بوڑھے کہانیاں سناتے ہیں اور جوان خواب بولتے ہیں۔ ایان اور عالیہ نے کوئی انقلاب نہیں کیا تھا، صرف یہ یاد دلایا تھا کہ خاموشی کبھی بھی سکون کی نشانی نہیں، بلکہ خوف کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے چپ کو نہیں توڑا، انہوں نے اسے سنا، سمجھا اور پھر اس سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ آخر میں آوازیں من نہیں سکتی اور وقت کے کتابوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے حق کے لیے آوازیں اٹھائیں اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر نظر ثانی کریں۔